السلام علیکم. تاریخ کے اوراق کو اگر کھنگا لیں تو کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان یا کئی انسانوں نے اپنی جانیں بچائیں فقط اس لیے کہ ان کو کمیونیکیٹ کرنا آتا تھا، انہیں بات چیت کرنی آتی تھی. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دارا شکو ہاشمی کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز do subscribe and please click on the bell icon as well so you keep getting the notification on a regular basis. Now, having said that, فرانس کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ گزرا. میں کچھ عرصے پہلے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کچھ شاکنگ باتیں پتہ چلی. ان میں سے ایک واقعہ یقین کریں وہ میرے ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا برین ٹیٹو ہو جانا، وہ برین ٹیٹو ہو گیا. اس کے اندر ہوا یوں کہ فرانس کی تاریخ میں ایک بادشاہ اور اس کی کیبنٹ میں وزیر وزراء، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک وزیر جو ہے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ جناب آپ کی کیبنٹ میں ایک فلاں فلاں وزیر ہے جو کہ 7 دن میں اس کا انتقال ہو جائے گا. اچھا، بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے اوکے. وہ اس کو بڑا ہلکا لیتا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ 6 دن اس وزیر کا انتقال ہو جاتا ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے. وہ پھر اس وزیر کو بلاتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس وزیر نے کہا کہ میں نے کچھ سوچ بچار کر کے مجھے کچھ ایسی فیلنگ آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور دیکھیں ہو گیا. خیر یہ بات بادشاہ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ گئی. کچھ عرصے کے بعد اسی وزیر نے دوبارہ سے بادشاہ کو بولا کہ آپ کی وزراء کی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر جو ایک وزیر خاتون ہے اس کا انتقال 10 دن کے اندر ہو جائے گا. اتفاق کی بات دیکھیں کہ 10ویں دن کے اندر اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے. اب بادشاہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے یا تو یہ وزیر کچھ ایسا علم جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل رہا ہے، یا پھر یہ وزیر خود یہ بندے مار رہا ہے مجھے ڈرانے کے لیے اور مجھے بتانے کے لیے کہ اس کو کسی علم کا پتہ ہے، اور اگر اس کو کسی ایسے علم کا پتہ ہے تو کہیں یہ کل میری پوری سلطنت کو ہتھیا نہ لے، کہیں یہ کل میری جگہ پہ بادشاہ بن کے نہ بیٹھ جائے. بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے، بڑا ہی سوچ بچار کرتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے تو آخر کیا کرے. بالآخر بادشاہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے اور پھر بادشاہ اپنے خاص خادموں کو بلاتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ میں محل کا جو سب سے اونچا والا کمرہ ہے میں ادھر اپنے اس وزیر کو لے کے جاؤں گا، اور تم لوگ میرے اشارے کا انتظار کرنا، اور جب تم کو اشارہ ملے میرا تو اندر آنا اور اس وزیر کو اوپر سے نیچے پھینک کے اس کا کام تمام کر دینا. وہ لوگ جو خادم تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. بادشاہ اس وزیر کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو کہتا ہے کہ جناب آپ اوپر چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. وہ وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ لوگ اوپری والی منزل پہ جاتے ہیں، بات چیت شروع ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ باتوں باتوں میں اس سے ایک سوال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو کہ بادشاہ ہوں میرا انتقال کب ہوگا؟ یہ وزیر سینس کر چکا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. یہ وزیر برجستہ فوراً جواب دیتا ہے کہ بس بادشاہ سلامت، میرے مرنے کے 2 دن کے اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا. یہ سننے کے بعد بادشاہ اشارہ کرنا تو دور کی بات، اس نے پھر اس وزیر کو خاص طبیب، خاص ڈاکٹرز کی نگہداشت میں رکھا، انعام و اکرام سے نوازا، اور ساری زندگی اس کو بڑا خیال دیال سے رکھا. کیونکہ بادشاہ کو پہلے کے 2 ایگزامپلس پتہ تھے جب اس نے کہا کہ آپ کا وزیر اور آپ کی جو فیمیل وزیر ہے وہ بھی مر جائے گی، اور دونوں مر گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مرا تو اس کے مرنے کے 2 دن کے بعد میں مر جاؤں گا. تو وہ خادم جو باہر کھڑے تھے وہ اشارے کا انتظار کرتے رہ گئے اور ان کو کچھ بھی اشارہ نہیں ملا، بلکہ اس کے برعکس بادشاہ نے پھر اس وزیر کی بڑی تیمارداری کی، بڑا انعام و اکرام سے نوازا، اور پھر اس کو بڑے خاص طریقے سے اپنا خاص مشیر رکھتے ہوئے ساری زندگی اس کو اپنے ساتھ رکھا. کہنے کا مقصد یہ خواتین و حضرات کی کمیونیکیشن اسکل ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا اکوپمنٹ یا ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ویپن ہے کہ اس کو اگر آپ صحیح سے استعمال کرنا جان جائیں تو یقین کریں جب تک آپ انسانوں میں رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کی بات چیت، آپ کی اوور آل پرفارمنس ایوری تھنگ اچھی ہو، تو اس پرٹیکولر اسکل کو حاصل کرنا، ایکوائر کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، لرن کرنا اور امپروو کرنے پہ کام ابھی سے شروع کر دیجیے. اور اس میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنی، اور اس میں کوئی زیادہ کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ہاتھی گھوڑے نہیں لگنے کہ آپ نے جی فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، فلاں کالج کے اندر داخلہ لینا ہے. نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ فقط آبزرو کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ خاص اوقات کے اندر، خاص موقعوں کے اندر کیا کرتا ہے ایک انسان.
جب وہ اسٹریس میں آ رہا ہے تو وہ کیسے ہینڈل کر رہا ہے اسٹریس کو, جب وہ بہت خوش ہے تو کیا کر رہا ہے, اداس ہے تو کیا کر رہا ہے, اس کی کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے, وہ میرے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے, میں اس کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہوں. آج تک میں جیسے بات کرتے آیا تھا وہ ایک الگ چیز تھی, لیکن آج کے بعد سے اب اگر میں بات کروں گا تو وہ کیسے بات کی جائے گی, اس کے اندر کن الفاظ کا چناؤ کیا جائے گا, میری آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہوگا, میری باڈی لینگویج کیسی ہوگی, میری نظریں کیسے چلیں گی, ایچ اینڈ ایوری. اگر آپ اس معاملے کو مزید آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں بذات خود کمیونیکیشن اسکلس, چونکہ میں پچھلے 12 سال سے آلموسٹ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, تو میں نے کچھ کورسز ڈیزائن کیے ہیں جس میں سے ایک کورس کا انعقاد اس وقت آنے والے جمعے کو ہے, which is going to be tomorrow in the nights. 10 بجے ہم وہ شروع کریں گے, زوم کی کلاس ہوگی. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں اس میں حصہ لینا, آن لائن کلاس ہے, تو یو کین enroll in that class. اس کے اندر 6 ڈفرنٹ ماڈیولز ہیں جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ اسٹرینجرس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو سیلیبل کیسے بنانا ہے, وائس ٹریننگ کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پبلک اسپیکنگ کیسے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پرسویشن, کسی کو کنونس کیسے کرنا ہے, انفلوئنس کیسے کرنا ہے. یہ 6 چیزوں کا مرکب کر کے میں نے یہ ایک چھوٹا سا ماڈیول تیار کیا ہے. If you're interested, drop me an inbox, comment. My number is always on there. My team is there to assist you as well. Get in touch and we'll get the ball rolling. اپنا خیال رکھیے گا. I wish you nothing but well. Thank you.